سفر نے یاسر اور ندا کو تھکا دیا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ بڑے خوشگوار دن تھے۔ دونوں ہنی مون کے لیے ایک دن کا سفر کر کے کشمیر کی خوبصورت وادی میں گھومنے آئے تھے۔ ہوٹل پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں سامان رکھتے ہی فریش ہو کر آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ ہوٹل اور کمرے میں سب کچھ بہت شاندار تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہوٹل سناٹے سے بھرا پڑا تھا۔ رات کھانا کھا کر دونوں آرام کرنے لیٹ گئے۔ تھکن کی وجہ سے کب نیند نے گھیر لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کے قریب ان کے روم کا دروازہ بڑے زور سے نوک ہوا۔ یاسر ہڑبڑا کر اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا کون ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ یاسر نے دروازہ کھولا تو باہر 40-45 سالہ ایک شخص نظر نیچے کیے کھڑا تھا۔ یاسر نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ وہ آدمی نے کہا یاسر صاحب سفر کیسا رہا آپ کا؟ اس کے اس سوال پر یاسر غصے سے تل ملا اٹھا اور اس نے اس شخص سے کہا آدھی رات کو نیند سے جگا کر کیا یہ بیہودہ سوال کرنے آئے تھے؟ جس پر وہ شخص ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا ندا صاحبہ لگتا ہے گہری نیند میں ہے تھکن کی وجہ سے۔ یاسر کو جیسے جھٹکا لگا کہ یہ شخص ندا کا نام کیسے جانتے؟ تم ندا کو کیسے جانتے ہو؟ یاسر نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ شخص نے کوئی جواب نہیں دیا اور مختصر سا کہہ کر چل پڑا ندا اٹھے تو اسے کہنا کامران بھائی آئے تھے اور شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ یاسر پریشانی کے عالم میں اس شخص کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے اندر ندا کو اٹھانے گیا۔ ندا کو اٹھا کر یاسر نے ساری بات بتائی۔ ندا جانے کن نظروں میں کھو گئی تھی۔ اسے یاسر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب دونوں دروازے پر دوبارہ آئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں جلدی سے نیچے ریسیپشن پر گئے اور پوچھا وہ آدمی کدھر گیا جو ابھی یہاں آیا تھا، مگر ریسیپشن والا نوجوان حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا کہ یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اس پیر بھلا کون آ سکتا تھا؟ ندا نے یاسر کو بتایا کہ کامران بھائی کی تو 1 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کشمیر میں ہی ان کی گاڑی تفریح کرتے ہوئے ایک کھائی میں گر گئی تھی۔ دونوں پریشانی کے عالم میں تھے۔ نیند کوسوں دور اڑ چکی تھی۔ دونوں نے CCTV فوٹیج آن کرنے کا کہا۔ اس میں جو منظر دیکھا اس کے بعد دونوں کے ہوش گم ہو گئے، کیونکہ دروازے پر صرف یاسر اکیلا کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کیسے کر کے رات گزاری۔ صبح سورج نکلتے ساتھ ہی دونوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ یہ واقعہ آج بھی یاسر اور ندا کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ وہ آج بھی سوچتے ہیں کہ ایک مرا ہوا شخص کیسے شادی کی مبارکباد دینے آیا۔ آج تک جواب لینے سے قاصر ہیں کہ